Bismillahirrahmanirrahim. This is Saqib Shadad from CEO Club Pakistan and we're starting call with CEO session. اور آج کے ہمارے بڑے خوبصورت مہمان ہیں اور گیسٹ ہیں. This is from Sialkot, Mr. Sheikh M. Tahir Inam sir. He is the CEO of Tahir Group of Companies. تو آج ہم ان سے تھوڑی گپ شپ لگائیں گے. بیسکلی جو کافی سی او کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ پاکستانی لوکل کیس اسٹڈیز ان سی اوز کو ہم ڈاکومنٹ کریں اور ان کی جو سکسیز اسٹوریز ہیں اور جو ان کا سکسیس منتر ہے وہ نئی جنریشنز کو ہم اپڈیٹ کریں. تو ویلکم مینجمنٹ ہاؤس. تو سر فرسٹ آف آل کیسا لگا آپ کو مینجمنٹ ہاؤس؟ بڑی خوشی ہوئی ہے اور اتنا اچھا سیٹ اپ دیکھ کے تو مجھے ٹو بی آنیسٹلی جیسے آپ نے ابھی مجھے وزٹ بھی کرایا اور میں نے دیکھا ہے اور مجھے ایک لگا ہے کہ جیسے میں ابھی بھی کسی انٹرنیشنل کنٹری یورپ میں جیسے امریکہ میں گھوم رہا ہوں, ناٹ ان دس لوکل اینڈ پاکستان بٹ وی آر ویری پراؤڈ یو اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے اور یہ جو آپ نے جو سی او لیول پر کام شروع کی یہ تو سب سے بہتر ہے تاکہ ہمارے جو نیشنل لیول کے بزنس ہیں پروموٹ دنیا میں پتہ لگے کس طرح کے لوگ بزنس مین ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے ہوچ لیول کے بزنس مین ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک آپ نے اچھا جو انیشیٹو لیا ہے تو اس پہ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں نے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو سر ماشاء اللہ آپ کا تو تعلق اس شہر سے ہے جو جسے کہتے ہیں سٹی آف انٹرپرینیورز, سیالکوٹ سے ہے. تو کیا خاص بات ہے اس شہر کی, یہ بتائیں ذرا. دیکھیں جی, اللہ کا بڑا خاص کرم ہے فرسٹ آف آل کہ اس شہر میں سب سے بڑی شخصیت جو ہماری پوری دنیا میں فیمس پرسنالٹی بھی ہے اور ہمارے لیے قابل فخر اور شہر اقبال کے نام سے مشہور ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے علامہ اقبال کا شہر ہے اور وہ خود بھی سوچ رکھنے والے لوگ تھے اور آگے ہماری جو جنریشن ہے وہ بھی ایک سوچ رکھ کے چلتی ہے, پلان رکھ کے چلتی ہے, جس سے وہ آج سیالکوٹ ایک پاکستان لیول پہ ایک بڑے لیول پہ ایک اپنا نام بنا گیا, چھوٹا سٹی ہونے کے باوجود, ایک چھوٹا شہر ہونے کے باوجود. دیکھیں اتنے شہر ہیں ابھی تک الحمدللہ جتنے شہر ہیں اتنے نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ہمارے سیالکوٹ نے کی ہے. جسٹ لائک دیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ماشاءاللہ جی, فرسٹ آف آل ڈرائی پورٹس ہے اور ابھی ہماری انشاءاللہ جو ہے نا چیمبر میں ہماری ڈسکس ہو رہی تھی, ہمارے جو نیو الیکٹڈ پریزیڈنٹ آئے ہیں انہوں نے ہمیں بڑی خوشخبری دی ہے کہ اس زون کے اندر ایکسپورٹ کا بھی ایک زون بن رہا ہے. جیسے آپ کا ایکسپو سینٹر لاہور میں ہے وہ سیالکوٹ میں بننا ہے. یہ ایک بڑی ایک سکسیزفل ہمارے لیے. تو سیالکوٹ کے لوگوں نے, ہمارے بزنس مینوں نے بڑے ایفرٹس کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت ایک مقام دیا اور پوری دنیا میں دیا. ماشاءاللہ سر. تو سر کیا ریشو ہے وہاں ایز اے انٹرپرینیور اور جاب ہولڈنگ کیا یہ میں اس کی ریشو کی بات یہ کروں کہ ابھی دیکھیں کووڈ-19 چل رہا ہے, پھر بھی کین یو امیجن کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ سٹی کے اندر آئیں تو آپ دیکھیں ہر ایک اسٹیٹ کے ایریے میں اور نان اسٹیٹ ایریے میں اور ایک چھوٹی انڈسٹری ہے جو کاٹن انڈسٹری ہے ہماری سیالکوٹ کی, یہ گھر گھر میں ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ گھر گھر کے اندر انڈسٹری اور گھر گھر میں ایکسپورٹر ہے, گھر گھر میں ایکسپورٹر ہے اور یہ بڑی ہمیں خوشی ہے. میں فخر محسوس کرتا ہوں, میں اس شہر سے بلانگ کرتا ہوں, میرے پیرنٹس بائی برتھ سارے بلانگ کرتے ہیں. تو وہاں تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے سنا تھا میں نے کہ نیو یارک میں اکثر میں نے لگا تھا کہ یہاں جاب کی ضرورت ہے, اس طرح سیالکوٹ سٹی ایسا ہے کہ جگہ جگہ لکھا تھا کہ ہمیں فلاں لیبر کی ضرورت ہے, اس لیبر کی ضرورت ہے, کہ وہاں پہ اسکل کی کمی ہے. اتنی لیبر ہم آؤٹ آف سٹی سے پورے پاکستان سے جو لیبر ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں. آپ سوچ سکتے کہ پورے پاکستان کی جتنی لیبر ہے وہ سیالکوٹ میں کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ یہ کوالٹی ہے سیالکوٹ میں, اس طرح کی جاب لیول پہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ سر. اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی سے کہ آپ نے جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کا سفر کیسے اسٹارٹ کیا. جی یہ میں نے اسٹارٹ ایسے کیا کہ جب میں ایجوکیشن سے فارغ ہوا ہوں تو اور میں نے سمپل ایف اے کیا ہوا ہے. جو ہے میٹرک میں نے اپنا سیالکوٹ میں ہمارے کالج کے بالکل ساتھ پائلٹ اسکول ہے وہاں سے میں نے کیا اور ایف اے میں نے پھر پرائیویٹ کیا میں نے کیونکہ ہمارا بزنس تھا. میں نے ڈیڈی کے ساتھ ہی بزنس اسٹارٹ کیا. یس سیکنڈ جنریشن. پھر میرے بھائی نے اسٹارٹ کیا, بھائی نے مجھے بھی آگے مارکیٹنگ تھوڑا سا ساتھ ٹریننگ دی. صحیح ہے کہ صحیح اسپیڈ یس, اور انہوں نے مجھے انڈیمینڈ ایسے کیا کہ بیٹا یہ پکڑ اور جا ڈور ٹو ڈور ہاسپٹل جا اور اس کو سیکھنا ہے. میں نے کام اس طرح کیا, میرے
والد صاحب نے, میرے باپ نے اور بھائی نے, اور میں نے ڈور ٹو ڈور نیشنل لیول پہ ہر سٹی لائک لاہور, گجرانوالا, گجرات, فیصل آباد, منڈی بہودنگ, اسلام آباد, پنڈی, ان کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان میں جا کے میں نے مارکیٹنگ کی, ڈاکٹر سے ڈور ٹو ڈور میٹنگ کی ہے, ان کو میں نے ایک انسٹرومنٹ جو ہے نا میں نے سیل کیا. اور اب وہ انسٹرومنٹ میرے لیے یہ مارکیٹنگ کا بینیفٹ ہے کہ آج میں کسی ڈاکٹر کو بریف کر سکتا ہوں یہ انسٹرومنٹ کیسا ہے, کیا چیز ہے اور کہاں یوز ہو سکتا ہے. ہمارے کافی ڈاکٹر تو میں نے آپ بن گئے ہوں گے. ڈاکٹر بن گئے ہیں بالکل. تو ڈاکٹر کو جو نئی پروڈکٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو بتاتے ہیں, بریف بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نئی پروڈکٹ آئی ہے, یہ ہمیں انٹرنیشنلی ہمیں ہے تو آپ بھی یوز کریں. ہماری کافی پروڈکٹس ہیں اور ڈاکٹر سے بھی ہمیں بڑا کچھ ہیلپ ملتا ہے. تو اس لیے مجھے لوکل مارکیٹنگ کرنے میں بڑا بینیفٹ ہوا ہے, تو جس سے مجھے بزنس میں بڑی آسانی پیدا ہوئی, خاص طور پہ انٹرنیشنل. جب میں انٹرنیشنل میں آیا, میری بیسک جو ہے وہ میں نے لوکل سے اسٹارٹ کی ہے, لوکل میرا ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ, اس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک میرا نام بن گیا ہے سیالکوٹ کے بزنس مینوں میں اور پورے پاکستان کے اندر. جو ہے بڑی بڑی کمپنی ہے جو سپلائر ہیں وہ آلریڈی مجھ سے سامان بائی کر رہے ہیں. میں اللہ کا شکر آج ایکسپورٹ بھی کر رہا ہوں, لیکن میں لوکل جو ہے میں اس کو ٹاپ کریڈٹ دوں گا. تھوڑا سا بتائیں اپنی کمپنی کے بارے میں کہ کیا پروڈکٹس اور سروسز ہیں, کیا طاہر گروپ کمپنی؟ جی, طاہر گروپ آف انڈسٹری مائی کمپنی نیمز. اور میری کمپنی 2004 سے انٹرنیشنل جو ہے میں نے رجسٹرڈ کرائی جو پرسنلی نیم پہ, لیکن اس سے پہلے میں اپنے بھائی کی کمپنی پہ کام کرتا تھا پہلے, جب میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل میں نے اسٹارٹ کیا. لیکن جو پرسنل کمپنی میرے نام پہ اپنی اور میرے اپنے نام پہ میں نے یہ کمپنی بنائی ہے. مائی نیم از شیخ طاہر انعام اینڈ مائی کمپنی از طاہر گروپ آف انڈسٹری. تو اس کو میں نے جب اسٹارٹ کیا تو بالکل جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے لوکل مارکیٹ سے شروع کیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر میرا جو مین جو کہ میں ایک ایکسپورٹر بنوں اچھا, اس کے لیے میں نے بڑی اسٹرگل کی. اس کے مارکیٹنگ کے بعد میں نے ایک آفس میں اپنا سیٹ اپ جو جس کے اوپر میں نے ایکسپورٹ پر ریسرچ کی. سرچ کرنے کے بعد کمپنی ڈھونڈی, دیکھا, اسمال آرڈر لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے لیے سب سے سکسیزفل ہے کہ میرا پہلا ایکسپورٹ کا آرڈر یو ایس اے سے آیا تھا, اور آج تک سب سے زیادہ مجھے آرڈر جو آتے ہیں یو ایس اے سے آتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہم جو وہ آپ نے جو پوچھا کہ میری پروڈکٹس میں کر رہا ہوں, جس میں سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں جو جنرل سرجری میں یوز ہوتے ہیں, گائناکالوجی انسٹرومنٹس ہیں, اس کے علاوہ میرے ڈینٹل انسٹرومنٹس ہیں, ڈینٹل ہم انسٹرومنٹس بنا رہے ہیں. اور تیسری میری جو فیلڈ ہے وہ بیوٹی انسٹرومنٹس ہیں, جو مینیکیور پیڈیکیور انسٹرومنٹس ہیں, وہ بھی ہمارے کلائنٹس ہیں. یہ 3 کیٹیگری میں زیادہ کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بھی انسٹرومنٹس آ جائے, کیونکہ یہ کیٹیگری ایسی ہیں کہ اس کے اندر ہی جو مٹیریل وہی ہوتا ہے, اس کی جو شیپ جو ہے نا مختلف, جیسے آرتھوپیڈکس ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, اسپائن انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, لائک جیسے آئی انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں. لیکن اسپیشلٹی ہماری جو ہے نا وہ سرجیکل اور ڈینٹل اور بیوٹی ہے. اس میں سب سے بڑا شیئر کس کا ہے؟ سرجیکل اینڈ ڈینٹل میں یہ زیادہ سب سے ٹاپ پہ سرجیکل اینڈ ڈینٹل میں. بیوٹی میں کچھ میرے کلائنٹ ہیں جیسے رشیا میں اور یو ایس اے میں جو ہم کر رہے ہیں, اسپیشلی آئی لیش ٹویزرز ہوتی ہیں آج کل, اس کی بہت انٹرنیشنل پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, آئی لیش ٹویزر وہ کر رہے ہیں. لیکن سرجیکل ڈینٹل میں بیسیکلی زیادہ ماسٹر ہوں, میری جو اسپیشلٹی یہ کہہ لیں. تو سر کیا چیلنجز آئے آپ کی ڈیورنگ دس جرنی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پہلے والد صاحب کے ساتھ بھائی کے پھر اپنا سیٹ اپ بنانا, ساری بات چیلنجز ہیں. جی بالکل, چیلنجز کس طرح اوور کم کیا آپ نے؟ چیلنج یہ ہے کہ جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو کیونکہ میرے ڈیڈی بھی اور بھائی بھی زیادہ نیشنل لیول پہ کام کرتے تھے, چند ایک کنٹری میں انہوں نے کیا, ڈیڈی نے, بھائی نے زیادہ نیشنل, اور میرا تھا کہ میں ایک اچھا ایکسپورٹر بنوں اور ایکسپورٹ کروں اپنے بزنس کو. تو اس کے لیے مجھے ایکسپورٹ کی رہنمائی بڑی ضروری تھی, جس سے بھائی سے بھی بڑی ہیلپ ملی, ڈیڈی سے ملی. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ٹیکنیکل تھی جو ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی, جس میں ہماری رہنمائی چیمبر آف کامرس, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس, ہم اس کو اپریشیٹ, یس, وہ وہاں پہ جو نیو کمر جتنے آتے ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے چیمبر میں بڑی سپورٹس ملی ہے. چیمبر نے مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹس دی ہے وہ ہے کہ ڈیلیگیشن. میں ابھی تک اپنے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے 3 ڈیلیگیشن پہ جا چکا ہوں انٹرنیشنل, اور وہ میری سب سے بڑی سکسیزفل ہوئی ہے. اور میں زیادہ ابھی تو مڈل ایسٹ میں گیا ہوں, جس میں فرسٹ جو میرا وزٹ تھا وہ کویت میں ہوا,
last 3 years. ایکسپو میں گئے تھے کسی No, just delegation and 21 yes B2B, لیکن انہوں نے منی ایگزیبیشن ہوئی تھی چیمبر آف کامرس سیالکوٹ اینڈ چیمبر آف کویت, ان کی کولابریشن سے وہاں پہ اسٹال لگے کویت چیمبر آف کامرس میں. تو وہاں سے ایک کلائنٹ مجھے لگا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چند کافی لوگ ہوں گے لیکن سرجیکل کے حوالے سے شاید میں ایک بڑا کامیاب بندہ رہا ہوں کہ میرا واحد ایک مجھے کلائنٹ ملا جو آفیشیلی میرے برانڈ کے اوپر انسٹرومنٹ لے رہا ہے اور 2 سال کا میرا اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے امبیسی تھرو گورنمنٹ لیول پہ ہوا ہے. اور وہ بلکہ میں نے اس کو پرسوں بھی شپمنٹ بھیجی ہے. یہ میرا کلائنٹ 3 سال سے مسلسل میرے ساتھ چل رہا ہے وہ میری, اور میں اس کے لیے میں اسپیشلی اپنے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کی جو ہمارے جو ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے, تو میں ان کا بھی شکریہ کروں. اس کے بعد میں نے سیکنڈ میرا ڈیلیگیشن میں سعودی عرب گیا ہوں. اس کے بعد تھرڈ ریسنٹلی کووڈ سے پہلے ہم گئے ہیں دسمبر میں, کووڈ سے جسٹ 2 منتھ پہلے ہم آئے ہیں جنوری سے, تو وہ ہم نے ڈیلیگیشن ترکی اور سیکنڈ ادھر قطر. تو اس میں ہماری گورنمنٹ ہماری تھوڑی سی سپورٹ کرتی ہے, وہاں کی ایمبیسی جو ہے ہمیں پروموٹ کرتی ہیں, وہاں B2B میٹنگ کراتی ہیں, ایمبیسی ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ دیتی ہے. تو وہاں پہ میٹنگ انہوں نے کرائی, قطر میں بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے اور قطر ترکی بھی بڑا اچھا اسکوپ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ میں بتاؤں گا جو چیلنج ہمیں باہر آ رہی ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. سر اس میں اب ماشاء اللہ تو سب چیزیں چل رہی تھیں, پھر بیچ میں کووڈ-19 آ گیا, تو اس میں پہلے تو کیا افیکٹ آیا آپ کے بزنس میں, کیونکہ موسٹلی ایکسپورٹ تھی یا آپ کا فوکس تھا, جو آپ کا جو ویسے شوق تھا جو آپ نے اتنی سال کتنے مطلب 15 سال تو لگایا ہوگا, 15-20 سال ہو گیا, پھر ایک دم ایک بریک لگا پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے لگے, تو اس میں کیا چیلنج ہیں اور کس طرح اس پہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں ٹو اوور کم, اور کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جی کووڈ میں آلموسٹ تو پورے ورلڈ میں ہی پرابلم آیا اور پورے ورلڈ کا بزنس ڈسٹرب ہوا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں, ہم تو پھر ایک چھوٹے اسمال بزنس مین ہیں, اسمال انٹرپرائز بزنس مین ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے جو آپ سے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ میں نیشنل لیول سے اسٹارٹ لیا. مجھے کووڈ میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہی نیشنل لیول پہ ہوا ہے, میرا بزنس بوسٹ ہوا ہے. لوگوں کا اگر اسٹاپ ہوا ہے میرا بوسٹ ہے کہ میں نے لوکل نہیں چھوڑا تھا, کیونکہ آپ ایکسپورٹ سے لوکل بھی, تو کیا پرسنٹیج کیا تھی؟ پرسنٹیج یہ کہہ لیں کہ میری کووڈ میں 100% ہو گئی تھی لوکل میں. کین یو امیجن, کیونکہ میری میڈیکل فیلڈ ہے, میڈیکل فیلڈ میں آپ کو پتا تھا کہ کووڈ میں فیس ماسک سینیٹائزر یہ وہ اس میں آلریڈی ہم تھے. تو جو ان فیلڈ میں یہ نہیں کہ میں جو لوکل لیول پہ جنہوں لوگوں نے کام کیا ہے وہ سکسیزفل رہے ہیں, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے, میں بھی سکسیزفل رہا ہوں. اس میں ایکسپورٹ آپ کو پتا تھا ٹوٹل بند ہو گئی تھی, ایکسپورٹ میں بڑی پرابلم آئی ہے لوگوں کو اور اسٹل ابھی بھی آ رہی ہے. اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے ایک تو ایکسپورٹ کے آرڈر نہیں کہ پوری دنیا کافی کنٹری ابھی بھی پھر لاک ڈاؤن ہو گیا. پاکستان اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. تو لیکن یہ کہ پاکستان میں بزنس سسٹم جو میری نظر میں ہے وہ عروج پہ ہے. ہر لوگوں کی سوچ ہے نو نیشنل لیول پہ بہت اچھا بزنس ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں وہ لوکل لیول پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. یہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے میڈیکل کی, انسٹرومنٹس کی بڑی مارکیٹ ہے. میں نے لرن لوکل سے ہی ہے, نیشنل لیول سے کی ہے. میں نیشنل لیول سے ایکسپورٹر بنا ہوں, میں نے اسی سے گین کی ہے اور اسی سے میں نے اپنا ایکسپورٹ بڑھائی. میں نے یہ ڈیلیگیشن اٹینڈ کی ہے. ظاہر بات ہے کہ ڈیلیگیشن جانا آنا تو ایکسپینس ہے, تو وہ میں نے لوکل سے سارا کور کیا اور میں آج ایکسپورٹ میں بھی اللہ کا شکر ہے. سر اس میں تھوڑا سا پرسنل لیول پہ کوشچن ہے کہ آپ نے کووڈ سے کیا سیکھا آپ نے, کیونکہ اوبویسلی سب چیزیں اسٹاپ ہو گئی تھی, تو پرسنل کی لرننگ کیا تھی آپ کی فور دس کووڈ میں؟ تو ہر بندے نے جو سیکھا کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے, میں پہلے بھی لوگوں کے اندر کہ کافی لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ ہر چیز بزنس نہیں تھی, ہر چیز پیسہ نہیں تھا. اب لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے. یہ اب لوگوں, اور میں نے دیکھا لوگوں نے دل کھول کے اپنے لوگوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی اور ایک دوسرے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ صرف کووڈ میں ہونا چاہیے. یہ اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یار ہمارے اتنے امپائرز, اتنی ملینز, تو کافی لوگ چلے گئے ہیں کووڈ کی وجہ, چلے گئے ہیں. کدھر گئی وہ دولت, وہ کس کے کام آئی؟ نہ کسی بہن کے, نہ بھائی کے, نہ آپ کے اپنے نیبر کے, نہ کسی دوست کے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کووڈ میں میں نے اپنے دوستوں کو فیور دی فائنینشلی,
اپنے نیبر سے لے کے اپنے ایریا کے جتنے لوگوں کے ہم نے جتنی کو ہو سکے ہم نے یس اور ہم نے اپنے بھائیوں نے مل کے ہم نے لوگوں کی ہیلپ کی. انڈسٹری کو بھی کچھ آپ نے سپورٹ کیا؟ انڈسٹری تو اللہ کا شکر ہے, انڈسٹری نے لوگوں بہت ایکسپورٹ کیا. انڈسٹری تو ہماری اللہ کا شکر ہے. انڈسٹری میں نے یہ سپورٹ کیا کہ جب ہماری انڈسٹری ٹوٹل بند تھی تو میں نے ایک سرجیکل ایسوسیشن کا میں ممبر ہوں, تو اس کے ڈیورنگ پروسیس میں نے ایک گروپ بنایا. جو ہماری انڈسٹری ٹوٹل بند ہو گئی تھی اس کو میں نے اوپن کرانے میں نے ایک رول ادا کیا, کیونکہ کووڈ میں لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے. انڈسٹری کے جو ہماری ایسوسیشن ہے اس کے اندر نہیں جا سکتے کہ ہم اب انڈسٹری کو کیسے چلائیں, کیسے اوپن کریں. میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جو 250 کے قریب لوگوں کا تھا. جو ہماری ٹوٹل ہماری انڈسٹری ہے, جو ٹاپ آف لیڈنگ جو لوگ تھے میرے پاس, جتنے لوگ تھے میں نے ان کو ایڈ کیا. اور اس کے اندر میرا یہ ایک بڑا اللہ کا رول ہے, میں ابھی بھی ایڈمن ہوں, میرا گروپ چل رہا ہے. تو وہ سرجیکل کی جتنی کمپنی تھی اس کے اندر ہمارا جو ہم شکریہ ادا کریں گے, ہمارے جو عثمان ڈار صاحب ہیں سیالکوٹ میں, یوتھ کے جو پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. تو وہ بھی ہمارے گروپ کے اندر تھے. انہوں نے ایس او پی کے حوالے سے انڈسٹری اوپن اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈسٹری کو اوپن کرایا, اور وہ کووڈ کے اندر ہماری انڈسٹری چلی ہیں. جو آرڈر پینڈنگ پڑے تھے ایکسپورٹ کے وہ گئے ہیں. لوگوں کے ملین کے آرڈر جو رکے تھے وہ ہم نے کووڈ میں اسٹارٹ کرا کے وہ ایکسپورٹ کروائے ہیں. تو سر اس میں تھوڑا آگے چلتے ہیں آپ کی کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا, کہ کوئی اینی ریمارکیبل اچیومنٹ اباؤٹ یور کمپنی جو پراؤڈ آف کہ یار یہ کمپنی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے؟ جو میری اپنی کمپنی کی میری اپنی ون ٹو اچیومنٹ جو آپ جس سے پراؤڈ فیل ہوتے ہیں یار ماشاء اللہ اچیومنٹ آپ کی, لیکن کوئی ایک اچیومنٹ ہے کوئی بڑا آرڈر جو آپ کہتے ہیں یار اس طرح ہم کوئی آرڈر ون کیا ہے, کوئی اینی اچیومنٹ یو پراؤڈ آف؟ دیکھیں نیشنل لیول پہ میں نے 1-2 آرڈر ون کیے تھے, تو وہ ایک ٹینڈر آیا تھا میرے آگے وینڈرز ہیں. میں نے جیسے آپ کو ذکر کی کہ نیشنل لیول میں ٹینڈر لاہور کی پارٹی تھی, تو وہ میرا جو فرسٹ جو اچیومنٹ میری وہیں سے اسٹارٹ ہوئی ہے وہ سیالکوٹ کے کافی 3-4 لوگ نے ٹینڈر کیا, تو وہ میں نے بھی کیا, جس کے اندر وہ سپلائی تھی یو این او کی. جو آپ کو تقریباً ہر گھر کو لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پولیو ڈے شروع ہوتا ہے جس کے اندر وہ قطرے لوگوں بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں, اس ڈراپ کو کاٹنے کے لیے ایک سیزر بنتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسٹچ موریم کہتے ہیں, وہ ڈراپ کاٹتی ہے. وہ مجھے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ سیالکوٹ میں ون اینڈ اونلی اس کے 3 آرڈر میں نے کیے. 1 منتھ کے اندر میں نے 40,000 سیزرز میں نے وہ سپلائی دی, اور ان ٹائم پہ میں نے دیے, اور اپریشیٹ انہوں نے کیا کہ آپ نے 40,000 سیزر ان ٹائم پہ وہ دی. اور میں نے انہوں نے مجھے 1 منتھ کا ٹائم دیا, میں نے 20 ڈیز کے اندر وہ میں نے سپلائی دیا تھا. وہ میری بڑی اچیومنٹ تھی, سب سے بڑی, اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ وہ آرڈر میں نے بڑا ٹائملی کور کیا, اور مجھے ایک اچھا آرڈر تھا وہ. تو سر اس میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایوز کے اندر 3 کمپٹنسیز کون سی ہونی چاہیے؟ جو دیکھیں سی او لیول میں ایک بندے کے پاس سب سے پہلے کہ آنیسٹی بڑی زبردست چیز ہے, یہ سب سے بڑی ہے. کمٹمنٹس, ٹھیک ہے, کمٹمنٹ آپ کی جو بزنس کے اندر ہے. دوسرا کہ آپ اپنے ورکروں کا خیال رکھیں, کیونکہ انڈسٹری کی سی او کچھ بھی اکیلا نہیں ہے جب تک اس کے ورکر اس کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ ان ورکروں کا خیال رکھیں گے تو میں سی او لیول ویسے کیسے پہنچ گیا ہوں, میری ٹیم تھی پیچھے, میرے ورکر تھی. اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا وہ میرا خیال نہیں رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کوشش کریں اپنے ورکر کو, جنہوں نے کام کرنا ہے. سارا کچھ تو میں نہیں کر سکتا, ہر کام میں نہیں کر سکتا, تو آپ اپنے ورکروں کو خوش رکھیں, ان کا دھیان رکھیں, ان کا میڈیکل, ان کا ہیلتھ اور ان کی پرسنل جو پرابلمز ہیں ان کا خیال رکھیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے, ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور محنت بھی شامل ہوتی ہے. تو سی او کا ایک مائنڈ چلتا ہے بس. سی او جو ہے جسٹ ایک جا کے میں نے ایک ڈیل کرنی ہے آپ سے, جسٹ بیٹھ کے میں نے ڈیل کرنی, لیکن پیچھے جو پورا کام ہے وہ میرے سارے ورکروں نے کرنا ہے. تو میں کریڈٹ جو ہے سی او سے زیادہ اپنے ورکروں کو دیتا ہوں. سر اس میں موسٹلی جیسے سی او ایز اے ٹاپ پوزیشن ہوتا ہے, یو ہیو ٹو میک ڈیسیجن اور سم ٹائم یو میک سم ٹف ڈیسیجنس. تو آپ کی لائف کے کوئی 1-2 ٹفسٹ ڈیسیجنس ہوں جو یو میڈ اٹ, اور کیا کی لرننگ تھی ان سے؟ دیکھیں جی, ٹف ڈیسیجن جو ہے یہ لینے پڑتے ہیں. جیسے ابھی کووڈ کی مثال لے لیں آپ. کووڈ میں نے بتایا کہ میں نے کافی سکسیزفل کیا. اس کے اندر ہم نے بہت بڑا رسک لیا بزنس کا کووڈ میں.
جو میرا ایک آرڈر تھا جس میں میں بتا رہا ہوں کہ میں سکسیزفل ہوا, یہ میرا آرڈر ایکسپورٹ کا تھا. تو جب ہم نے آرڈر ایکسپورٹ کا, آپ کو پتہ فیس ماسک باہر جا رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا, میں نے بھی ایک آرڈر لیا. میں نے پہلے بتایا کہ میرا کلائنٹ امریکہ کا, یو ایس اے کا, اس نے پیمنٹس بھیجی, یار یہ بھیجو وہاں پہ ضرورت ہے. تب یہاں پہ کووڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا, نارمل حالات تھے. یہ میں اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں, جنوری فروری کے, مارچ میں ہو رہا تو لاک ڈاؤن لگا نا, میں فروری کی بات کر رہا ہوں. تو ایک آرڈر آیا, کافی ہمارے سیالکوٹ کے لوگوں نے ایکسپورٹ کیا, بہت بڑے لیول پہ, کنٹینر کے حساب سے لوگوں نے بھیجا ہے, کیونکہ یہاں پہ بن بھی رہا تھا, چائنا سے بھی آ رہا تھا. لیکن یہ کہ وہاں سے وہ ایک بگ اماؤنٹ تھی, تو اس کو ڈیسیژن لینے میں نے سوچا کہ اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے. میں گھبرایا نہیں, ڈیسیژن لینا مشکل تھا. آلموسٹ یہ کہہ لیں کہ 5 ملین کا ڈیسیژن تھا. وہ ڈیسیژن لینے کا مطلب تھا کہ آپ 5 ملین سے 1 ملین میں آ سکتے تھے, یا 5 ملین سے آپ 7 ملین جا سکتے تھے. وہ ڈیسیژن میں نے لیا, لیکن میں اللہ کا شکر ہے وہ ڈیسیژن میں سکسیزفل رہا, اور اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا, اور میں نے اس کے درمیان لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے, جس کے اندر میں نے اگر جو یہ کام کیا ہے, میں نے اسکول کے اندر, کووڈ کے اندر, ایجوکیٹڈ اسکول, دی ایجوکیٹڈ اسکول ہے سیالکوٹ کے اندر, میں نے جتنے فیس ماسک فری دیے ان لوگوں کو, جتنے بچے تھے وہاں بس کو, اپنے ایریا کے اندر ٹوٹل لوگوں کو فری دیے. اس کے علاوہ اور بھی کافی, لاہور کے اندر میں نے کافی لوگوں کو, این جی اوز کو میں نے بہت دیے, جو میرے آگے سپلائی تھا ان کو میں نے کہا کہ آپ سپلائی ان کو فری آف کاسٹ کریں, یعنی کہ جو ہو سکا میں نے کیا. لیکن وہ ڈیسیژن جو ہے نا, وہ ڈیسیژن میرے لیے سکسیزفل بن گیا. ٹف تھا لیکن میں کامیاب ہوا, اللہ کا شکر ہے اس میں سکسیزفل ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ سب سے بڑا ایک ہیڈک ہوتا ہے سی او کا کیش فلو مینجمنٹ نا, اور جیسے ابھی کووڈ میں دیکھا ایک دم لوگوں کے, کیونکہ لوگوں نے ظاہر بات ہے رننگ ایکسپینس چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر آگے بزنس سب چیزیں بند ہو جائیں, تو وہ کس طرح آپ نے مینیج کیا, اور کیا ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو فیوچر میں کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ کیش کو مینیج کریں, کیش کو کس طرح مینیج کریں, ایکسپینس کو کس طرح مینیج کریں, اور بزنس کا سکسیس کا منتر آپ کا کیا؟ دیکھیے جی, بزنس کا منترا تو میں نے, آپ نے ہیڈ وہ جو ایکسپینڈیچر ویسے شروع سے کم رکھے ہوئے تھے, یا تھوڑا سا آپ اس میں بریف؟ نہیں, دیکھیں ہر کمپنی کے اپنے والیم کے حساب سے ہوتا ہے ایکسپینس. اسمال کمپنی ہے, بگ کمپنی ہے, ویری بگ کمپنی, اس کے اسی حساب سے ایکسپینسز ہیں. میری اسمال کمپنی ہے, میری اسمال کمپنی ہے, لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم نے اس کے درمیان اپنے سیالکوٹ واحد سٹی ہے کہ انہوں نے اپنا ایکسپینسز کو یہ نہیں سوچا کہ 5-6 ماہ انڈسٹری بند رہی ہے, ہر انڈسٹری کے پاس کسی کے پاس 200 کے قریب تھا, 500 کے قریب تھا, 2000 کے قریب ہے, انہوں نے 5-5 ماہ کی سیلری لوگوں کو دی ہے, فائر نہیں کی, نہ ہی فائر کی. انہوں نے آپ نے کہنا کہ ایکسپینس کیسے بچانے, اگر بچانا ہے تو بچا دو, لوگوں کو کہ بھائی کام نہیں ہے, بند ہو گیا, آپ چھوڑ دیں جائیں. کافی کمپنی نے کیا بھی ہے, لیکن سیالکوٹ سٹی کی میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر انکلوڈنگ میں بھی ہوں. میں نے بھی اپنے ورکروں کو, میرے پاس تھوڑے سے ورکر تھے, ہم نے جتنی دیر یہ کمپنی بند رہی ہے ہم نے سیلری دی ہے, ان کا دھیان رکھا ہے, اور ہم نے اس درمیان ہم نے ایکسپینس کو بلیو کریں, پہلے شاید ہم بچ گئے تھے, ہم نے وہاں نہیں کیا, کووڈ میں ہم نے نہیں کیا, پورے ایون سیالکوٹ کے سارے انڈسٹری لوگوں نے نہیں کیا, دل کھول کے کام کیا, دل کھول کے لوگوں نے لگایا. یہ مجھے فخر ہے سیالکوٹ کی انڈسٹری کے لوگوں میں, اور اپنے آپ پہ میرے بھائیوں نے بھی فلی سپورٹ کی ہے, لوگوں کی, دوستوں کی. اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں بھی کووڈ ہو رہا تھا, ہم بھی آج دنیا میں نہ ہوتے, کیا کر لیتا, دولت جو پیسہ وہ سارا یہ پہ پڑا کے رہ جانا تھا. اس کو دیکھیں کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے. تو سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, موونگ فارورڈ اباؤٹ یور کمپنی فیوچر پلانس, کہ اگلے 5 سال میں آپ کہاں, کیا پلاننگ ہے آپ, کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے جی, میری پلاننگ تو بڑی اچھی ہے, جس کے اندر میں اپنی کمپنی کو فیوچر میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی کمپنی بنے. ہم اپنے برانڈنگ پہ انسٹرومنٹ کام کر رہے ہیں. اب یہ برانڈنگ کاؤنسل ہمارے سیالکوٹ میں کافی شروع ہو گیا, اس کے اوپر کافی سیمینار بھی ہو رہے ہیں, اور جس کے اندر ہمیں اویئرنیس بھی ملی کہ اپنے برانڈ کو پروموٹ کیا جائے. ہم لوگوں کے برانڈ لگا کے پوری دنیا کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارے برانڈ وہیں کے پڑے پڑے ہیں, ہم آج بھی بیک اینڈ پہ ہیں, وہ لوگ ہم سے آگے چلیں گے. اچھا, یہ اب آہستہ آہستہ یہ رول ہو رہا ہے. یس, سیالکوٹ میں اس کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور
کیونکہ امریکہ جیسے امریکہ فوکس کرتا ہے برانڈ Yes. کیونکہ برانڈ رول دا ورلڈ. یس ہم لوگوں کو برانڈ لگا کے دے رہے ہیں, ہمارا برانڈ کوئی بھی نہیں ہے. وہ ہمارے ہی برانڈ سے بلیو کریں کہ جسٹ لائک جیسے 1000 روپے کی چیز ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں, انہیں کا برانڈ ہم لگا کے دے رہے ہیں, تو وہی برانڈ وہ 3000 کی بیچ رہے ہیں. مینوفیکچرنگ ان پاکستان, میڈ آف پاکستان ان سیالکوٹ سٹی, ہیڈنگ ہماری ہے, پیکنگ ہر چیز ان کی, انہوں نے جسٹ بیڈنگ لگی ہے وہ آگے سیل کر رہے ہیں. تو اور کنٹری کا نام ان کا آ رہا ہے, ہماری کنٹری کا نام بھی نہیں ہے, اس لیے ہماری کنٹری پیچھے جا رہی ہے. اور اس میں چائنا اور انڈیا اور بنگلہ دیش آگے چلا گیا, ایون ویتنام. یہ مجھے ترکی میں جا کے پتہ چلا ہے, ہمارے میسٹر نے بتایا, اور ہمیں بہت دکھ ہوا کہ پاکستان جو مینوفیکچرنگ کنٹری ہے سیالکوٹ کی, جو دنیا میں نام ہے, وہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے, جبکہ پوری دنیا میں لیڈنگ نمبر 1 وہ ہے سیالکوٹ پاکستان. سیالکوٹ پاکستان, بٹ برانڈنگ نہ کرنے کی وجہ سے وہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے. وہ انڈیا چائنا ہم سے وہ بنا نہیں رہے, سرجیکل انسٹرومنٹ سیالکوٹ بنا رہا ہے, وہ ہم سے امپورٹ کر رہے ہیں, چائنا بھی کر رہا ہے, برانڈ اپنا یوز کر رہا ہے, دنیا ادھر بھاگ رہی ہے. تو میں اپنے جتنے ایکسپورٹرز آتے ہیں, دوست ہیں, ان کو کہوں گا کوشش کریں کہ اپنے برانڈ پہ آئیں اور اپنا برانڈ چلائیں اور دنیا میں ایک نام اپنا پیدا کریں, اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام روشن کریں. سر طاہر صاحب بڑا زبردست آپ کی انسپریشن جو باتیں تھیں اور وہ کافی کی لرننگز ہمیں ملی ہیں. تھوڑا سا آگے موونگ اسمال کوشچن ہیں آپ سے, تھوڑا سا آپ کا شارٹ آنسر چاہیے. تو سر ماشاء اللہ آپ بزنس میں ہیں, تو آپ کا لیونگ رول ماڈل کون ہے جس سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے؟ ابھی تو سیالکوٹ میں کافی بڑے بڑے دیکھیے جی, وہ میں اپنے جتنے بھی ہیں رول ماڈل, تو میرے سب سے پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے زبردست. اگر آپ ان کی سیرت کو اور ان کی جتنی انہوں نے کام کیے اس کے اوپر چلیں تو آپ رول ماڈل ہی ہیں, آپ بھی رول ماڈل بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے, ہمارے جتنے سیالکوٹ کے بزنس مین ہیں ایک خود رول ماڈل ہے, بڑا نام ہے ان کا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی طرح میں ایک سکسیسفل ایک بڑا بزنس مین بنوں, اور میں انشاءاللہ بنوں گا بھی. میرے ایفرٹس دیکھیے جی, جس میں ابھی بھی آپ سے وہ ڈسکس ہو رہی تھی, جس میں ہمارے فارورڈ سپورٹ کے مقصود صاحب ہیں, ماشاء اللہ ایک نام ہے, دنیا میں نام ہے, جس میں وہ ایڈیڈاس اور نائکی کا برانڈ کا وہ کام بھی کر رہے ہیں, ایک نام ہے ان کا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارے انسٹرومنٹ میں برانڈ ہلبرو کا بڑا برانڈ ہے, ایک نام ہے, ڈاکٹر فلک سرجیکل ہیں اور سرجیکونز ہیں, یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور سینئر بھی ہمارے. تو ان کو میں دیکھ کے بھی اور خوش بھی ہوتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے میرے جتنے سیالکوٹ کے بزنس مین ہیں ان کو مل کے بھی خوشی ہوتی ہے. بڑی بات کہہ دی آگے, مطلب لوگ جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نا اجتماعی حسد کا شکار ہیں, کہ کسی کو دل سے دعا بھی نہیں دیتے. نہیں میں دیتا ہوں, اور ان کی طرف نہیں ان کو بھی دیتا ہوں اور ان سے لیتا ہوں, اور میں پوری دنیا میں جا کے فخر محسوس کرتا ہوں جو یہ برانڈ ہمارے جب دیکھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ بنتے ہیں, کل کو میرا بھی وہ برانڈ بنے گا, میرا بھی ایک نام ہوگا. بھائی آج میں کسی کو دعا دوں گا, کل اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ دعا دے گا, کیوں نہیں دوں گا, میرے لیے یہ سارے کامیاب ہیں. تو سر ماشاء اللہ آپ جو ہے نا آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہاؤ یو مینیج اسٹریس اینڈ اینگر, کیونکہ اسٹریس تو از اے پارٹ آف دا بزنس, تو کس طرح مینیج کرتے ہیں اسٹریس کو؟ مینیج دیکھیے مینیج کرنا بڑا مشکل ہے, فیملی بھی ہے, بزنس بھی ہے, تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کے کرم ہوتا ہے, اللہ ہی مینیج کرواتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس سسٹم کو جو چلاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے, وہی مینیج کرتی ہے, ہماری کوئی بات ہی نہیں کہ ہم مینیج کریں. میں اس کا آنسر یہ دوں گا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا, یہ بات غلط ہے. وہ ذات ایسی بڑی ہے, وہی مینیج کرا رہی ہے, کہاں سے رزق آ رہا ہے, کیسے مینیج ہو رہا ہے, فیکٹری کیسے مینیج ہو رہا ہے, ورکر کیسے مینیج ہو رہا ہے, گھر کیسے مینیج ہو رہا ہے, بس مینیج اللہ کی ذات کروا رہی ہے. تو سر غصہ آتا ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی, کیوں نہیں آتا. کس طرح مینیج کرتے ہیں اپنے غصے کو؟ غصے کو مینیج کوشش تو کرتا ہوں کہ غصہ نہ آئے, لیکن آ جاتا ہے. یہ تو بسیط انسان, ہر بندے کو غصہ آتا ہے, لیکن میں غصے کو کوشش کرتا ہوں کہ میں پی جاؤں تو بہتر ہے. لیکن میری سب سے بڑی یہ خوبی ہے میرے سارے بھائیوں کی کہ ہم سارے بھائی نماز نہیں چھوڑتے. میرا 90% تو غصہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو. لیکن میں کوشش کم ہی کرتا ہوں, مجھے بہت کم غصہ آتا ہے. میرے جتنے کلائنٹ ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا, میرے عزیز و کار, میرے دوست شاید دیکھتے بھی ہو, لائیو دیکھتے ہوں, کہ میں نے کبھی میری وجہ سے انہوں کو پتا کہ یہ یار شیخ طاہر نے ہمیں بدتمیزی کی ہے, اس کو غصہ آ گیا, ہائپر ہو گیا, نہیں, بہت کم.
تو سر آخری 2 کوشچن ہیں. ایک طاہر صاحب کے نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہے نا زندگی میں دولت تو شہرت عزت وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ دینی اللہ نے دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے کامیابی وہی کامیابی آپ سمیٹتے جائیں, میں تو یہ کہوں گا. اور کامیابی جو ہے نا آپ کی محنت, آپ کی ماں باپ کی دعائیں, پیرنٹس کی, سب سے پہلے پیرنٹس از مین. اب لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ کے ماں باپ جو ہے نا سمجھے کہ وہی رول ماڈل ہے, تو آپ سکسیسفل ہیں, اچھے بزنس مین ہیں, سب کچھ ہیں. اور آپ بزنس بھی آپ کیسے چلتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں, میں کیسے دے رہا ہوں, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں. بلیو کرے, کین یو امیجن, میں یہ سچی بات کر رہا ہوں, یہ میری اپنی ہے. مجھے نہیں پتا یہ صبح کہاں سے آرڈر آ گیا, اچھا وہ آرڈر چلا بھی گیا, پیمنٹس بھی آ گئی ہیں, آرڈر بھی جا رہے ہیں, میرے ماں باپ کی دعائیں. میں اس میں یہ کہوں گا. سر لاسٹ 2 کوشچنس. ایک تو یہ ہے آپ کی فیوریٹ مووی, کوئی ڈرامہ, کوئی مووی, کوئی فیوریٹ؟ مجھے مارشل آرٹ پسند ہے, میں نے خود بھی مارشل آرٹ کی ہے. 3 ٹاؤن کی بیلٹ میں گیا تھا میں, تو جس میں ٹاپ آف بروس لی اور لیٹسٹ میں جیکی چان. یہ مجھے پسند ہے زیادہ, مارشل آرٹ مووی پسند ہے زیادہ. اچھا, زبردست. سر کوئی میسیج دینا چاہیں جو یوتھ ہے جو ابھی نئے بزنس میں آ رہی ہے, اور وہ اسپیشلی امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں آ رہی ہے, تو کیا میسیج دینا چاہیں؟ ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بزنس کریں, اپنا برانڈ اسٹارٹ سے ہی برانڈ لانچ کریں. اور بڑا ایزی ہے, اتنا مشکل کام نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں بہت ہے, ہم نے تو اسٹرگل کی ہے, ہمیں تو بڑی مشکل سے, لیکن ابھی بھی مجھ سے جو لوگ گائیڈنس لینے آتے ہیں, بلیو کریں, میں ان کو, میرے 1-2 دوست ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, میں ان کا نام لوں گا, جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ایکسپورٹر بنایا, اور ان کو بتاتا بھی ہوں کہ ایسے کر لو, ایسے کر لو, یہ آپ ان سے ڈیل کرو. جہاں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی آرڈرز آتے ہیں, کوئی آپ مجھ سے کہو, میں آپ کو بتا دوں گا, اس کو یہ ای میلز کرو. ایون آپ دین ادھر لاہور میں ایک لڑکا ہے, ینگ سا لڑکا ہے, وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹر رہتا ہے, اس کو میں گائیڈ کرتا ہوں. وہ ابھی ترکی ہو کے یہ ہے, طاہر بھائی یہ اس نے مجھے کہا, میں کیا اس کو لکھوں, میں نے کہا اس کو یہ کویشچن کرو, اس طرح کرو. تو نئے جو جتنے جنریشن ہیں ان کو چاہیے وہ بزنس کی طرف آئیں. بڑی اچھی مارکیٹ ہے پاکستان, مینوفیکچرنگ کنٹری, کوئی بھی بزنس کریں. جیسے فیصل آباد ہے, کپڑا ہے, گجرانوالا ہے, کپڑا ہے, گجرات ہے, فین کی انڈسٹری ہے, سیالکوٹ تو ملٹی پرپز ہے, جس میں لیدر بھی ہے, سرجیکل بھی ہے, سپورٹس بھی ہے. وہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کو ہماری گورنمنٹ کے لوگ بڑا انگرو کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے, سیالکوٹ کو دھیان دینا چاہیے. اور میں اپنے اسپیشل گورنمنٹ کو کہوں گا کہ جتنے ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں یا ہماری جو باڈیز ہیں, جیسے سرجیکل ایسوسیشن ہے, اسپورٹس کوڈز ہے, اور بھی ہیں, ان کے ساتھ ٹائی اپ کریں. اور یہ کووڈ کی وجہ سے چلے ہمیں پرابلم ہے, لیکن انشاءاللہ کووڈ ختم ہو جائے گا, 6 ماہ سال لگ جائے گا انشاءاللہ. ان کو چاہیے کہ ایک فنڈ ایسا قائم کریں چیمبر کے اندر جو 50% ڈیلیگیشن کے اندر انکلوڈ ہو, کیونکہ چیمبر سیلف فنانس پہ کر رہا ہے. ہم جتنے گئے ہیں سیلف فنانس کے اوپر گئے ہیں, اپنے خرچے پہ گئے ہیں. 3 لاکھ لگ گیا, 4 لاکھ لگ گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سب ڈائٹ کرے, اور گورنمنٹ جتنے بھی ڈیلیگیشن جائیں اس کو کم سے کم 50% آف کرے, کہ 50% ایکسپینسز وہ خود کریں اور 50% وہ گورنمنٹ کرے. اور دوسرا جو فورن ڈاچی جتنے بھی ہیں ان کو ذرا اسٹرکٹلی ان کو کرنا چاہیے کہ وہ ورک کریں, کام کریں, وہاں سے کلائنٹ جو امپورٹر ہیں ان کی لسٹیں, اور پلس ان پہ ورک کریں کہ جی ہم پاکستان میں یہ چیزیں مر رہی ہیں. وہ جو ڈیلیگیشن جائیں وہاں پہ جو ان کا ورک اسٹرانگنیس رہے, ان کی میٹنگ جو اسٹرانگلی لوگوں سے ہونے چاہیے کہ یہ پیورلی امپورٹر ہیں اور ہم سیالکوٹ سے جا رہے ہیں, یہ پیورلی مینوفیکچر ہیں. ان کی جب کوآرڈینیٹس ہوگی تو اچھا بزنس ملے گا. یہ گورنمنٹ سے میرا اسپیشلی ہے کہ اچھی ایڈوائس ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ جب ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, جو ریٹرن میں ان کو ملے گا بہت زیادہ بینیفٹ ہے. جب آپ دیکھیں کرے گا تو وہ پیسے تو پاکستان میں آ رہے ہیں, سر ڈالر آ رہے ہیں, پلس ہماری لیبر بڑھے گی. گورنمنٹ جیسے جاب کے لیے کہہ رہی ہے, تو جاب الٹیمیٹلی جنریٹ ہوگی. جب مجھے بزنس بڑھے گا, مجھے ایک بزنس بڑا مل گیا, تو میں نے واپسی آ کے سب سے پہلے میں نے یہ کہا 10-20 لوگ نئے رکھو یار, کام مجھے آرڈر آ گیا. جاب بڑھے گی, جاب ایسے ہی بڑھے گی اگر آپ ایکسپورٹ, گورنمنٹ کہتی ہے ایکسپورٹ بڑھائیں, لیکن اس کو سپورٹ بھی کریں نا. سپورٹ کیسے بڑھائیں, ہم کتنا خود کر لیں گے. ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, ہر لحاظ سے گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے.
طاہر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے, ماشاءاللہ آپ کے اندر جو ہے نا جب بھی آپ سے ملتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ایک انرجی آپ کے اندر جو ہے نا وائبرنٹ انرجی ہے, تو اس کا کیا راز ہے, کس طرح اتنا انرجی کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ بھی میں پھر نہیں یہ بھی میں پھر یہ بھی پھر وہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے, یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انرجی آپ کے اندر جو ابیلٹی کوالٹی ہے وہ اللہ کی دی ہوتی ہے اور اللہ نے دی ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرنا آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اچھی طرف یوز کرنا ہے, بری طرف یوز کرنا ہے. آپ کا بزنس مائنڈیڈ ہے, کیا مائنڈیڈ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ چاہیے بزنس مائنڈیڈ ہو. اس ملک کو جیسے چائنا نے آج پوری دنیا میں بچے کو ایکسپورٹر بنا دیا, تو جب کہ یہ چائنا بعد میں ہے, یہ شروع میں ہی ہماری 100 سال سے ہسٹری ہے ہماری سرجیکل کی, بن رہے ہیں 100 سال 100+ سے ادھر مر رہے ہیں, اسپورٹس مر رہے ہیں, تو ہم آج بھی پیچھے, ہمیں ان سے آگے ہونا چاہیے تھا. یہ بڑے قابل بزنس مین لوگ ہیں پاکستان کے جتنے بھی ہیں, صرف ہمیں پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, چیمبر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, ایک فنڈ قائم کریں جو اسپیشلی صرف ڈیلیگیشن کے لیے, ٹریننگ سینٹر کے لیے وہاں پہ نئے ٹریننگ سینٹر کھولیں. ہماری سکل اب ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمیں نئی سکل چاہیے. زیادہ جو لیبر ہے وہ زیادہ آ رہی ہے, ہماری جو بچے ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈائریکٹلی ایکسپورٹ, لیکن ہم لیبر کہاں جائے گی, لیکن چاہیے کہ لیبر کو بھی ٹریننگ چاہیے ہمیں, اس کے اوپر آپ سورس کریں, ان کے اوپر دھیان دیں, ہمیں لیبر بھی چاہیے ساتھ ساتھ. تو یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. باقی انرجی میں پھر وہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سر تھینک یو سو مچ فار سر, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑا تھینکس. تھینک یو. اب آپ یہ ہمارے جو اپ کمنگ سیشنز ہیں, ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے COTrade.tv, آپ اس کو جا کے سبسکرائب کریں اور کیپ اپڈیٹ. تھینک یو سر. تھینک یو, اللہ حافظ.